اب میں گزارش کرتا ہوں آج کی تقریب کی جو شخصیت صدارت فرما رہی ہیں، میری مراد محترم جناب ڈاکٹر عابد شیروانی صاحب، آپ ڈائریکٹر UMT ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سر آپ تشریف لائیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ سب معزز خواتین حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، جناب ڈاکٹر وحید الزماں صاحب، جناب حجازی صاحب، جناب خواجہ صاحب، آج کا جو موضوع رکھا گیا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل کانفلکٹ ڈے منایا جاتا ہے، اس کی توسط سے بین الاقوامی تنازعات کا حل فکر اقبال کی روشنی میں۔ علامہ اقبال میرے آپ کے اس پورے بر صغیر کے مسلمان ہی نہیں بلکہ اس سے بھی باہر جو مختلف ادیان ہیں، مذاہب ہیں، ان کے لیے بھی اسی طرح قابل احترام ہیں جیسے ہم شہر لاہور کے لوگ ان سے قربت رکھتے ہیں، پاکستان کے لوگ ان سے ایک محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ اور یہ علامہ اقبال کا وہ وصف ہے جو بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے دہائیاں درکار ہیں، اور ابھی ڈاکٹر وحید الزماں صاحب جو واقعتاً ایک اقبال کی اتھارٹی ہیں، یہ چند منٹ ان کے لیے انتہائی ناکافی ہے۔ اس کے لیے تو ایک خصوصی نشست درکار ہے جو گھنٹوں پہ محیط ہو اور وہ ان کے تمام ان پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں اور ہمیں وہ روشناس کروائیں جو ہم جیسے نابلد لوگ آج تک اقبال کو پہچان ہی نہیں سکے۔ علامہ اقبال ایک روشنی کا معمار ہے، مینار ہیں۔ وہ مایوسیوں کو، تاریکیوں کو دور کرتے ہوئے روشنی کی امید دیتے ہیں، اور اسی لیے ان کا جو مخاطب ہے وہ نوجوان ہے، اور وہ نوجوان کو شاہین صفت کہتے ہیں۔ جو شاہین کی صفات ہیں کہ وہ نگاہ بلند ہے، اونچی پرواز ہے، اونچا ٹھکانہ ہے، مردار نہیں کھاتا اور بڑا رزق لے جاتا ہے، تو یہی نوجوان کی پہچان ہے کہ نوجوان نے آگے بڑھنا ہے تو اسے شاہین کی صفات کو اپنانا۔ اور آج کل بھی دیکھیں ہم اپنے گرد و پیش میں تو پاکستان بہت سے تنازعات میں، بہت سے فتنوں میں گھرا نظر آتا ہے۔ کہ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، کسی نہ کسی تنازع میں گھرا ہوا پایا جاتا ہے۔ شاید یہ اس کا ایک ڈیزائن ایسا ہے کہ پاکستان کو ابھرنے نہیں دینا، پاکستان کو چلنے نہیں دینا۔ ابھی ایک امریکہ میں کلاسیفائڈ ہوئے ہیں کچھ پیپرز، تو پاکستان جو ہے 60s کے اندر بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا،
پاکستان کی جو جی ڈی پی تھی اس پورے ایشیا کے اندر سب سے زیادہ ترقی کی طرف گامزن تھی، اور 1964 میں اس وقت کے جو امریکن ایمبیسڈر تھے انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ کو لکھا کہ پاکستان اگر اسی ترقی سے چلتا رہا وہ بہت جلد ایشیا کی سپر پاور بن جائے گا، اور ہمارے لیے یہ بہت سارے نئے چیلنجز میں اضافہ کر دے گا۔ اس پہ اس وقت کے پریزیڈنٹ نے ڈائریکٹر سی آئی کو لکھا پاکستان کے حوالے سے کہ فکس اٹ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1965 کی وار ڈکلیئر ہوتی ہے، اور پاکستان کی وہ جو معاشی ترقی تھی اس میں ایک بہت بڑا رخنہ پیدا ہو گیا، اور پھر ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ 71 میں یہ پاکستان جو علامہ اقبال کی تعبیر تھا، یہ پاکستان جو قائد اعظم اور ان کے رفقا کار کی اور لاکھوں نوجوانوں کی، خواتین کی، بزرگوں کی قربانیوں کے بعد معرض وجود میں آتا ہے، وہ دوزخ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے وہ اقبال کا جو درس تھا، اقبال کی جو تعلیمات تھیں، اقبال کی جو تلقین تھی، وہ ہم نے آہستہ آہستہ اس سے روگردانی شروع کر دی۔ اقبال کی کیا کلام ہے؟ وہ تو کلام اللہ ہے، قرآن ہے، جس کو وہ اس قوم کو اپنے الفاظ میں ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ان کی کوئی نظم دیکھ لیں، کوئی ان کا مصرع دیکھ لیں، وہ میں قرآن کی حقیقت بیان کرتا ہے۔ اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا، کہ آج بھی دیکھیے پاکستان کے حالات کیا ہیں۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا تنازع ہے، جو سب سے بڑا ایک خطرہ بھی ہے، وہ ہماری خودی اور آزادی ہے۔ آج میں، میرا نوجوان اور آنے والا بھی نوجوان کئی لاکھ روپے لے کر مقروض پیدا ہو رہا ہے، اور ہم میں ابھی اتنا بڑا سیلاب آیا ہے، پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، کشمیر میں، گلگت میں۔ عوام پکار رہی کہ ہمیں سبسڈی دی جائے۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ ایک پرپوزل تیار کی گئی کہ جن علاقوں میں یہ معاملات خراب ہوئے ہیں ان کو اتنے مہینے بجلی کے بل معاف کر دیے جائیں۔ تو جب پرپوزل گئی تو انہوں نے کہا یہ آئی ایم ایف والوں سے ذرا پوچھ لیں۔ یہ وہ اقبال ہمیں تو خودی کی بات کرتا ہے، آزادی کی بات کرتا ہے، خود انحصاری کی بات کرتا ہے، اور ہم نے اپنے تمام اثاثے چند ڈالرز کے لیے گروی رکھ چکے ہیں۔ ہماری تو سانسیں بھی اب
IMF کے کہنے سے ہی آتی ہیں. یہ تنازع ہے. پھر اگر گرد و پیش میں دیکھیں ابھی فلسطین کے ساتھ کیا ہوا، 57 ملکوں نے بیٹھ کر تماشا دیکھا. 2 ارب کے قریب مسلمانوں نے فلسطینیوں کے بچوں کو، ان کی ماؤں کو، بہنوں کو تڑپتے ہوئے ہم سب نے دیکھا. ایک کسی ملک کا، بشمول میرے ملک، ایک سپاہی بھی اس فلسطین کی مدد کو نہیں پہنچ سکا جس کی مدد کو صلاح الدین پیدا ہوا تھا. اسی طرح ابھی ایک بہت بڑا کنسورشیم ہے جرنلسٹ کا، ICJI، جس نے پیناما پیپرز، پنڈورا باکسز اور اس طرح کی بہت ساری ریسرچ کی، کرپشن کو بے نقاب کیا. ان کی ابھی رپورٹ آئی ہے چند دن پہلے. انہیں کہا جی 6 ملک، میں ان ملکوں کا نام نہیں لیتا، گرد ہی ہیں اس کے، جو بھی سگنیٹری بھی ہیں، یہ ملک خود در پردہ اسرائیل اور امریکہ کو سپورٹ کرتے تھے، مسلم ملک. تو علامہ اقبال کی روح کیا آج کس حالت میں ہوگی؟ علامہ اقبال نے تو آج سے 90 سال پہلے ایک پیشن گوئی کی تھی. پاکستان کے بارے میں جو کیا جو اپنے خطبہ الہ آباد میں کہا، پھر 1940 میں لاہور کے اندر، قرارداد لاہور کے اندر اس کو پیش کیا گیا. بعد میں وہ قرارداد پاکستان بنی اور ہم اس آزاد ملک میں آج ہم بات چیت کر رہے ہیں. تو علامہ اقبال نے 90 ایئرز پہلے کہا تھا ایک ایسی قوم کے بارے میں جس قوم کو میں نے خود، میرے بزرگوں نے اسے کہا کہ یہ قوم تو افیمی قوم ہے، یہ تو افیم کھاتی ہے، سست ہیں، کاہل ہیں. لیکن علامہ اقبال نے کہا تھا 90 ایئرز، ذرا مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. کیا مغرب کی جو توانائیاں ختم ہونے جا رہی ہیں اور مشرق کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور پھر اسی قوم کے بارے میں کہا، کیا جی وہ شعر ہے، گراں خاں چینی سنبھلنے لگے، ہمالا کے چشمے ابلنے لگے. تو آج یہ 90 سال پہلے علامہ فرما گئے ہیں. یہ ہے وہ دورس نگاہیں اور یہ وہ لیڈرشپ ہے جو قوموں کو کسی اور جگہ لے جاتی. تو آج بھی اگر ہمیں چائنا کا ماڈل فالو کرنا چاہیے، حدیث شریف بھی ہے، علم حاصل کرو خاک میں، چین تک جانا پڑے. یہ 1450 سال پہلے ہمارے نبی فرما گئے. تنازعات کا حل لڑائیوں سے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلح حدیبیہ کیا. تو آج بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور علامہ کی شاعری سے مدد لینی چاہیے کہ ہم ان تنازعات سے کیسے دور رہ سکتے ہیں، اور چین کے ماڈل کو فالو کرنا چاہیے کہ اپنے پاؤں پہ کیسا کھڑا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ہماری جو قوم ہے علامہ اقبال کو بھی پیروی کرے گی اور قرآن و سنت پہ بھی عمل کرے گی. تو پھر ہماری یہ سب چیزیں، یہ تنازعات، یہ کمزوریاں
دور ہوتی چلی جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.